جس نے ایک قطرہ حسین پر آنسو بہایا اس کے لیے جنت واجب. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ سسٹم کو بچا رہا ہوتا ہے. یہ رونا، یہ آنکھوں میں آنسو، یہ سسٹم کا تحفظ ہے، نظام کا تحفظ ہے. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا تو بہت سے لوگوں کے حلق سے نہیں اتری تھی بات، شاید اب کچھ واضح ہوئی ہو میری بات. یہ آنکھ کا آنسو یہ آپ کو صحیح دروازے پہ ٹکائے رہتا ہے، یہ آپ کو صحیح جگہ پہ روکے رکھتا ہے. یہ خود کوئی کم بات ہے؟ یہ امام حسین پہ ماتم، یہ امام حسین کا گریہ ہمیں بے راہے سے بچاتا ہے. جس نے حسین پہ رلایا، ایک عجیب حدیث، یعنی مظلومیت اس میں حسین کی دیکھیے. نبی فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پہ 10 لوگوں کو رلایا، میں قیامت میں اس کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. پھر اسی حدیث میں فرماتے ہیں اگر 10 نہیں، کسی نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا، میں مشکل وقت میں اس کا ساتھ دوں گا. اللہ رے مظلومیت حسین. فرماتے ہیں جس نے میرے حسین پر ایک آدمی کو رلایا، اس نے مرثیہ پڑھا، اجرکم اللہ، اس نے مرثیہ پڑھا، اس نے نوحہ پڑھا، اس نے مقتل پڑھا، اس نے مصائب پڑھے، اور ایک آدمی اس کے سننے پر رو پڑھا. نبی فرماتے ہیں قیامت میں اس کی مدد کروں گا. یہ گریہ، یہ جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا، اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو ذرا اپنے فلاں دوست کو بلا کر لے آئے مجلس میں اور پھر دیکھے وہ رو رہا ہے یا نہیں رو رہا. نہیں روتا ہر شخص. مجھے پتا ہے کہ کیا کیا اعتراض ہماری مملکت میں، ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں. یہ تو انسانی تقاضے ہیں، جس کا دل نرم ہوگا وہ رو پڑے گا. نہیں روتا ہر شخص. یہ آنسو توفیق الہی سے باہر نہیں ہے. ہر شخص نہیں روتا. بلکہ میں نہ رونے والوں سے کہوں گا جب رونے والوں کی آوازیں سنیں تو آپ بہت ساری دعائیں کر رہے ہوں گے. چھوڑ دیجئے ساری دعاؤں کو، یہ دعا بھی کیا کیجئے، یا اللہ مجھے حسین پر گرنے والا آنسو عطا فرما. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بارہا سنا ہے آپ نے، نبی کی رحلت کے بعد جناب زہرا ایسے روتی تھیں کہ اہل مدینہ نے مولا علی سے کہا تھا فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں. میں سوال کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز باہر جاتی تھی نا؟ وہی موٹی سی بات ہے. محلے والے آ کر کہہ رہے ہیں، شہر والے آ کر کہہ رہے ہیں کہ علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں. جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آواز جاتی تھی اور بی بی کے گریے کی آواز لوگوں کو مضطرب کرتی تھی. کیوں بی بی اتنی اونچی آواز میں روتی تھی؟ کیوں ٹوکتے ہو لوگوں کو کہ یہ ہائے ہائے کیوں روتے ہو؟ یہ اونچی آواز میں تمہاری گریہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر رونا آ رہا ہے تو اونچی آواز میں رونے کا کیا فلسفہ ہے؟ بقول علامہ نقن، یہ آپ کا صدائے گریہ یہ تبلیغ دین مبین اسلام ہے. آپ کے رونے کی آواز لوگوں کو متوجہ کرے گی کس طرف؟ حسین کی طرف. لہٰذا میرے چھٹے امام جب رونے کی آوازوں کو بلند دیکھتے تھے تو دعا دیتے تھے یا اللہ ان پر رحم کر، یہ ہمارے آمر کو زندہ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر رہے ہیں، ان کے یہ رونے کی آوازیں لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زہرا بلند آواز سے روتی تھی، باہر آواز جاتی تھی. مروان کہتا ہے کہ میں واقعہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ
اپنے وطن لوٹ کر آ گیا تو کچھ دن کے بعد میں بنی ہاشم کے محلے سے گزرا. میں ناقے پہ سوار تھا. جب ایک گلی میں داخل ہوا تو ایک گھر سے ایسی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ میری اونٹنی بپھر گئی. وہ مجھے گرانا چاہ رہی تھی. میں نے مدد مانگی اور میں سواری سے اترا اور میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو رو رہی ہے؟ جس کے رونے کی آوازیں جانوروں کو بھی مضطرب کر رہی ہیں. تو کہا یہ عباس کی ماں ام البنین ہے. یہ روزانہ اپنے بچوں پر ایسے ہی روتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب رباب جب تک زندہ رہیں، کبھی جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھی دن میں. جب تک دھوپ رہتی تھی دھوپ میں بیٹھتی تھی. دھوپ ڈھل جاتی تھی تو وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی جہاں دھوپ چلی جاتی تھی. روزانہ بی بی کے پاس مدینے کی بیویاں آ کر دل بہلانے کے لیے، تشفی کے لیے، صبر کے لیے، پرسے کے لیے، آپ کی زبان میں کہوں جناب رباب کے پاس روزانہ پرسے کے لیے مدینے کی بیویاں آتی تھیں. اور وہ پرسے کے لیے آتی تھیں، مجلس ہوتی تھی روزانہ گریا ہوتا تھا امام سجاد کے گھر میں. ایک دن اہتمام کے ساتھ جناب رباب نے بیان مصائب کا انتظام کیا. لوگ بیویاں آ رہی تھیں جا رہی تھیں، گریا ہو رہا تھا. حضرت نے ایک کنیز کو دیکھا جو بہت دیر سے رو رہی ہے. خود بھی جناب رباب رو رہی تھی. اسے اپنے قریب بلا کر کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارے آنسو اتنے زیادہ کیسے ہیں؟ دیکھیے انتظام کروا رہے ہیں، تم اتنا کیسے رو رہی ہو؟ تم بہت دیر سے رو رہی ہو. کہنے لگی بی بی میں کچھ دیر کے بعد اٹھ کر جاتی ہوں اور شربت پی کر آتی ہوں. منہج الدموع میں یہ واقعہ لکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بظاہر ستو کا شربت کہ میں شربت پی کر آتی ہوں اور پھر آ کے بیٹھ کے روتی ہوں. فرمانے لگی کل سے سب رونے والوں کے لیے شربت کا انتظام کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جناب رباب چاہتی ہیں گریا زیادہ ہو. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آج میں 6 محرم کو حسین کے اس جوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے. اجرکم اللہ. جب امام حسین چاہتے تھے نا بابا کی نانا کی زیارت کریں، جب اصحاب پیغمبر چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی زیارت کریں، تو جناب علی اکبر کو دیکھا جاتا تھا. تاریخ کا بیان ہے کہ اگر کسی بازار کسی کوچے سے گزر جاتے تھے تو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ نبی کی چال بھی ایسی ہی تھی، نبی کا چہرہ ایسا ہی تھا. جب بولتے تھے نا حضرت علی اکبر، ہوتا ہے نا بھائی بھائیوں کی آوازیں ملتی ہیں کہ بھائی تمہاری دونوں بھائیوں کی تو آواز بالکل ایک جیسی ہے، میں پہچان نہیں پایا تم تھے یا تم تھے. جب بولتے تھے نا تو لہجہ بھی نبی والا لہجہ تھا. شاید اسی وجہ سے صبح عاشور علی اکبر سے اذان کہلوائی تھی. شاید اس لشکر میں کوئی ہو جس نے نبی کا لہجہ سنا ہوا ہو اور اب بھی ہدایت اسے نصیب ہو جائے. اجرکم اللہ. عزادارو بڑا سخت ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا بیان. واحد مجاہد ہے جسے بھیجتے ہوئے حسین روئے ہیں اور آسمان کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم. یا اللہ یہ جو میرے علی اکبر کو مارنے کے لیے تیار ہے، ان پر گواہ بن جا، ان پر گواہ بن جا. یہ میرے اس بچے کو مارنا چاہتے ہیں جو تیرے نبی سے مشابہ ہے. آئے علی اکبر، بابا مجھے جانے کی اجازت ہے. فرمایا تقدم ولدی، جاؤ میرے لال.
علی اکبر کو آمادہ خود کیا ہے حسین ابن علی نے. سر پہ امامہ لگایا, تلوار حمائل کی, اس گھوڑے پر بٹھایا جس پہ خود بیٹھتے تھے. رخصت سے قبل فرمایا جا کے پھوپھی سے اجازت بھی لے کر آؤ, جا کر اپنی بہنوں سے بھی مل کر آؤ, جاؤ اپنی ماں سے بھی مل کر آؤ, اور وہ ایک بوڑھی ماں فضہ سے بھی مل کر آؤ. بڑا سخت بیان ہے. مقتل میں حضرت علی اکبر کے علاوہ کوئی بیویوں سے رخصت لینے نہیں آیا ہے. حضرت قاسم اپنی ماں سے مل کر آئے ہیں, حضرت عون محمد اپنی ماں سے مل کر آئے ہیں, خاص حضرت علی اکبر ساری بیویوں سے ملنے گئے ہیں. ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے لیا. کوئی دامن پکڑ کر بات کر رہی ہے, کوئی بازو تھام کر بات کر رہی ہے, کوئی علی اکبر کے رخساروں پر ہاتھ رکھ کر پیشانی کا بوسہ دے رہی ہے. اجرکم اللہ. ایک ایک بیوی سے رخصت لیتے ہیں, ایک ایک بیوی سے رخصت لیتے ہیں, کچھ آگے آتے ہیں, پھر کوئی بیوی آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی بیوی علی اکبر کو روک لیتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. ایک چھوٹی بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی اور بار بار کہتی ہے ارحم غربتنا, بھیا ہماری غربت پر رحم کرو. بابا کو کہاں تنہا چھوڑے جا رہے ہو. کیسے رخصت لی ہے جناب علی اکبر نے تمام بیویوں سے, اس کا بیان مشکل ہے. گھوڑے پر آ کر بیٹھے, گھوڑا روانہ ہوا. ابھی گھوڑا آگے بڑھا تھا, سنیں گے عزادارو, سنیں گے. علی اکبر کو محسوس ہوا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. جیسے ہی مڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ, محلن محلا, آہستہ جاؤ. فوراً گھوڑے سے اترے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. پھر ایک مرتبہ اپنے بچے کو پیار کیا میرے مولا نے, گھوڑے پر بٹھایا. حضرت علی اکبر میدان کربلا میں گئے. وہاں بڑے بڑے پہلوانوں سے, بڑے بڑے لشکریوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. کسی نے آ کر امام حسین کو بتایا کہ علی اکبر اکیلا ہے اور بڑے پہلوانوں کا نرغہ ہے. امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کر کہا اس کی ماں سے کہو اس کے لیے دعا کریں. عجب نہیں ام لیلا نے خیمے میں جا کے سر پہ قرآن رکھ لیا. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, مجھے ایک مرتبہ علی اکبر دکھا دے, مجھے ایک مرتبہ اور علی اکبر دکھا دے. ماں بھی ام لیلا جیسی ماں کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی. جناب ام لیلا گئی ہیں خیمے کے در پر, کیا دیکھا, علی اکبر واپس آئے اور بابا کے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے, ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہتے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں بتاتا ہوں کس کا پوتا ہوں. میں دشمن کو بتاؤں گا میری تربیت کس عباس نے کی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 3 سال یا 4 سال کے تھے علی اکبر. میرے مولا حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, عبادت میں مصروف تھے. آ کر برابر میں بیٹھ گئے, بابا مجھے انگور چاہیے. تاریخ نے لکھا ہے, سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا. امام حسین اتنا چاہتے تھے اپنے علی اکبر کو کہ یہ نہیں کہا بیٹا موسم نہیں ہے. علی اکبر مانگ رہا ہے. ستون مسجد کو ہاتھ مارا حسین نے,
ستون مسجد سے خوشہ گرا, ہاتھ میں اٹھا کے کہا علی اکبر لو انگور. جو 3 سال کا علی اکبر انگور مانگے اور حسین دے دے, اب جوان علی اکبر پانی مانگ رہا ہے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. مجھے ایک منزل اور لینی ہے. فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دو, شاید تمہیں کوئی تسکین ہو جائے. انسان کے بدن میں اگر پانی کم بھی ہو جائے تو دہن کے اندر تری رہتی ہے. حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کے منہ میں اپنی زبان دی, پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. انگوٹھی دی, اپنے منہ میں رکھ لو, شاید تمہیں تشفی ہو جائے. اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے. ایک بیٹا پیاسے باپ سے پانی مانگ رہا ہے. شاعر نے 4 مصروں میں کہا ہے کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. علی اکبر جاؤ, تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. گئے ہیں حضرت علی اکبر میدان کربلا میں. دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اب گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا. اور سنیں گے وہ مرحلہ کیا تھا. سینے میں برچھی آ کر لگے. حسین کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا. گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہوئے آواز دی بابا میرا سلام آخر. عزادارو اب آپ سے پوچھ سکتا ہوں حسین پر کیا گزری ہوگی. چلے ہیں امام حسین اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ لاشیں گرے ہوئے تھے تو گھوڑے سے اتر گئے. گھوڑے سے اترنے کے بعد اب اس جانب جا رہے ہیں جہاں سے علی اکبر کی آواز آئی تھی. تو کئی مرتبہ زمین پر حسین گرے ہیں. میں کہتا ہوں جو حسین گھوڑے سے گرے تھے وہ مظلومیت اپنی جگہ, اور علی اکبر تک پہنچنے میں جو کئی مرتبہ زمین پر گرے اس کی مصیبت اپنی جگہ. اور جب ایک مرتبہ گر کر اٹھنے لگے تو آواز دینے لگے علی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میرے لال مجھے آواز تو کہاں. تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں. حسین کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے.